میں، اسی لیے میں فوراً دوسرے حضرات، دوسرے علماء کو آپ کے سامنے حاضر کرنا چاہوں گا۔ اسی لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا محمود صاحب کو آپ کے سامنے آپ کے روبرو کر رہا ہوں، اور بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت کرسی پر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على شمس الہدایۃ والیقین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو تھوڑی دیر دین کی نسبت سے اور علم حاصل کرنے کی نسبت سے، تحریک علوم کی نسبت سے اکٹھا جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تحریک علوم ایک تنظیم ہے جہاں انسان کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، جہاں انسان کو زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہی تحریک علوم ہے جسے ہم سب کو اس کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ آپ اس سے پہلے بار بار علماء کرام سے سنا ہوگا یا پھر آئندہ سنیں گے، مفتی صاحب دامت برکاتہم نے یہ تحریک علوم کیوں چلایا؟ کیا وہ ذاتی کے لیے چلاتے ہیں؟ یہ صرف ایک اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہمیں یہی دیا ہے کہ جو دین کے علم سیکھے ہو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور مفتی صاحب خود تو جانتے ہیں آپ تک کیسے دین پہنچ جائے، آسان طریقے سے، سہل طریقے سے۔ باقاعدہ انہوں نے ایک ایک جز کو صاف صاف طور پر بتلایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بالغ مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے ہی قریب میں، ہمارے ہی گاؤں میں دین کے علم سکھانے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، پھر بھی ہم نہیں سیکھتے۔ کتنے بدقسمت اور نحوست والی بات ہے۔ یہ دین کے علم سیکھ کر صرف آخرت نہیں بنتی، سب سے پہلے دنیا بنتی ہے، پھر اس کے بعد آخرت بنتی ہے۔ جب تک ہمارے اندر دین کا علم نہیں آئے گا اس وقت ہمارا ہر کام، ہمارا ہر طریقہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ دین ایک کامل دین ہے، ایک مکمل دین ہے، حتیٰ کہ اس میں کھانا پینا، سونا، بیت الخلا جانا آنا، ہر ایک چیز کو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اسی کے سیکھنے کا نام دین ہے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے ایک ایک باتوں کو سیکھنے کے لیے کئی میل کا سفر کرنا پڑتا تھا، کئی گھنٹے، کئی روز، نہ جانے آدھا دن، آدھا مہینہ گزر جاتا تھا صرف دین کو سیکھنے کے لیے۔ جیسا کہ ابھی حضرت بیان کر رہے تھے کہ مرنے کے وقت سب کو دین یاد آتا ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر ہمت ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر ہمارے بچوں کے اندر دین نہیں آئے گا، کل فجر یہی بچے آپ کو دھکا دے کے گھر سے نکال دیں گے۔ آپ کی عظمت، آپ کی وقار، آپ کی محبت دین کو سکھانے سے آئے گا۔ اگر دین نہیں سیکھیں گے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے، بیوی کا مرتبہ کیا ہے، کبھی ان کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ علم انسان کو عزت بخشتا ہے، علم انسان کو اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے معاملات میں ایک عزت عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے گاؤں میں
نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی انجینئر ہے، نہ کوئی پروفیسر ہے، نہ کوئی عالم ہے۔ دین سے اگر ہم لوگ پیچھے ہٹیں گے تو ہماری زندگی خاکستر ہو جائے گی۔ اور دین کو سمجھنے والے اور دین کو جاننے والے اور لوگ سوچتے ہیں کہ دین سیکھنے سے آخرت بنتی ہے، غلط فہمی ہے۔ دین کو سیکھنے سے سب سے پہلے دنیا بنتی ہے، دنیا سنورتی ہے، گھروں میں خوشحالی آتی ہے، گھروں میں تر و تازگی آتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے ملاقات کرنے سے کیسے خوشحالی آئے گی، وہ دین میں سکھایا گیا ہے۔ اسی کو سیکھنے کے لیے مفتی صاحب اور اس کے کارکنان دیگر حضرات بھی اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر دین آ جائے۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی آئی تو وہ بھی لفظ جو آیا سب سے پہلے قرآن کا اقرا لفظ آیا۔ اس سے بھی علم کی اہمیت آتی ہے، فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی آپ کو ہر چیز علم کی ہی ذریعے سے مکمل وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تنظیم سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اس میں تمام حضرات جو لگے ہیں میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، خصوصاً مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے اور پکے دل سے علم حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔